بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفل اعتکاف کے فضائل۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من غدا الی المسجد وراح اعد اللہ له نزلہ من الجنۃ کلما غدا او راح۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح کو مسجد کی طرف چلا اور شام کو چلا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر صبح اور شام جب بھی وہ مسجد کی طرف جاتا ہے جنت سے مہمان نوازی کا انتظام فرماتے ہیں۔ یہ فضیلت جس طرح مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ہے، نماز پڑھنے کے لیے جانے پر ہے، اسی طرح نفل اعتکاف کرنے کے لیے جانے پر بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من آت المسجد لشیء فہو حظہ۔ یہ حدیث پاک سنن ابو داؤد کی ہے۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد میں کسی چیز کے لیے آیا تو اس کا وہی حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد میں جس ارادے کے ساتھ آئے گا اسی کے مطابق جزا پائے گا، کیونکہ جزا کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لہذا جو شخص اعتکاف کی شکل میں ثواب حاصل کرنے کے لیے مسجد میں آئے گا تو اس کو ثواب حاصل ہوگا، اور اسی وجہ سے جو شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو جب تک وہ نماز کا منتظر ہوتا ہے اس کو نماز کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تودع فی بیتہ فاحسن الوضوء ثم آت المسجد فہو زائر اللہ وحق علی المعذور ان یکرم الزائر۔ یہ حدیث پاک المعجم الکبیر للطبرانی کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے گھر میں وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر وہ مسجد میں آیا تو وہ اللہ تعالیٰ کا زائر و مہمان ہے، اور میزبان کے ذمہ یہ حق ہے کہ وہ زائر و مہمان کا اکرام کرے۔ وضو کر کے مسجد میں آنے والا اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے۔ اس میں وہ شخص بھی داخل ہے جو اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آئے، اور باوضو اعتکاف کرنا کیونکہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے، جس کا دیگر احادیث میں بھی ذکر آیا ہے، اس لیے مسجد میں باوضو آنے کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے اہل کتاب تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے اور صحابیت کے شرف سے مستفید ہوئے، آپ نے فرمایا کہ میں نے تو رات میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پایا کہ زمین میں میرے گھر مساجد ہیں، اور مسلمان جب وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر وہ مسجد میں آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا زائر و مہمان ہوتا ہے، اور میزبان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے زائر و مہمان کا اکرام کرے۔ پھر میں نے قرآن مجید کو پڑھا تو اس میں یہ پایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ گھروں یعنی مساجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ ان کو اللہ کے نام و عبادت سے بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے، آخر آیت تک۔ اس قسم کا مضمون اور سندوں سے بھی اور بعض دیگر صحابہ کرام سے بھی مروی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مساجد میں عبادت یعنی نماز و اعتکاف کے لیے آنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی اجر و ثواب اور مختلف انعامات و اکرامات کے ذریعے سے ضیافت فرماتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اپنے گھر کی نماز پر اور اپنے بازار
یعنی دکان وغیرہ کی نماز پر 20 سے زیادہ یعنی 25 درجہ کی فضیلت رکھتا ہے۔ اور بے شک تم میں سے کوئی جب وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد میں آتا ہے جس کا ارادہ صرف نماز پڑھنے کا ہوتا ہے، تو وہ جو قدم بھی اٹھاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ایک خطا کو معاف کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ پھر جب مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ نماز میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ نماز کی وجہ سے وہاں رکا ہے، اور اس کے لیے فرشتے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ اس پر رحم فرما، اس کی مغفرت فرما، اس کی توبہ قبول فرما، جب تک کہ وہ مسجد میں ایذا نہ پہنچائے، جب تک کہ وہ وضو نہ توڑ دے، اس وقت تک وہ نماز کے ثواب اور فرشتوں کی اس دعا کا مستحق رہتا ہے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کی اور بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ برابر نماز میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اے اللہ اس پر رحم فرما یہاں تک کہ وہ لوٹ کر نہ چلا جائے یا وضو نہ توڑ دے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ وضو کس طرح توڑے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بغیر آواز کے ریح خارج کر دے یا آواز کے ساتھ ریح خارج کر دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح ایک روایت مذکور ہے مسند احمد کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ نماز میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ یہ نماز کے ثواب اور فرشتوں کی دعا کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ وہ لوٹ کر نہ چلا جائے یا وضو نہ توڑ دے۔ میں نے عرض کیا کہ وضو کس طرح توڑے گا؟ تو راوی نے کہا، میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا، جواب میں فرمایا، بغیر آواز یا آواز کے ساتھ ریح خارج کرے۔ جو شخص نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ کیونکہ تقرب و عبادت کی نیت سے مسجد میں ہوتا ہے، اور اعتکاف کی حقیقت بھی یہی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں باوضو بیٹھ کر نماز کے انتظار کرنے کی صورت میں نفل اعتکاف کرنے والا عظیم اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ نماز کی جگہ بیٹھے رہنے سے مراد مسجد کی حدود ہیں، یعنی جب تک وہ مسجد میں رہے، خواہ اس جگہ سے ہٹ جائے جہاں اس نے نماز پڑھی تو تب بھی یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔